طلبہ عزیز آداب، آج میں آپ کی خدمت میں پروین شاکر کی جو غزل ہے وہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سے قبل کہ میں پروین شاکر پر گفتگو کروں، ان کی غزل پر گفتگو کروں، میں آپ سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو غزل کے دیار میں لے کر آؤں گا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہے کہ جو زندگی بنائی گئی ہے وہ جو ہے وہ دو لوگوں سے عبارت ہے، یعنی پروردگار نے جو بنائی ہیں چیزیں یہاں پر وہ جفت میں بنائی ہیں، وہ جوڑوں میں بنائی ہیں، لڑکا اور لڑکی، مرد اور عورت، خوشی اور غم، ہر چیز میں آپ کو جوڑے نظر آئیں گے۔ تو یہ جو مرد اور عورت کا جو جوڑا ہے یہ بنایا ہے کہ تم آپس میں نکاح کرو اور نکاح کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کرو۔ تو پروین شاکر کی زندگی میں نکاح بھی ہوا، ان کی زندگی میں ان کا شوہر بھی آیا، ایک بچے کی ولادت بھی ہوئی، لیکن زندگی کے وہ جو لمحے تھے وہ کچھ ہی دن کے لیے ان کو میسر ہوئے، جو حسین لمحے تھے، خوشگوار لمحے تھے۔ تو چونکہ بہت حساس تھیں، شاعرہ تھیں، ان کے سینے میں جو ہے وہ محبت کا دل دھڑکتا تھا اور وہ اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرتی تھیں۔ وہ علیحدگی کے بعد جو ہے وہ زندگی ان کے اندر سے بڑی ٹوٹ پھوٹ گئی، اور گاڑی کا جو پہیہ ہوتا ہے، جو مرد اور عورت، شوہر اور بیوی، یہ دو جو ہے وہ گاڑی کے ایک پہیے ہیں، اگر ایک پہیہ ٹوٹ جاتا ہے تو دوسرا پہیہ بیکار ہو جاتا ہے اور رائیگاں جاتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہوتا ہے۔ چاہے عورت ختم ہو جائے، چاہے مرد ختم ہو جائے، تو کوئی کسی کی زندگی چلتی نہیں ہے۔ بہرحال یہ کہ پروین شاکر کی زندگی سے جب ان کے شوہر چلے گئے تو اس کے بعد جو ان پر کیفیت جو گزری، اس ساری کیفیت کو اتنے درد انگیز اور اتنے اثر انگیز پیرائے میں انہوں نے پیش کیا اپنی شاعری میں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ایک خاتون جو ہے وہ اپنے شوہر سے کس طرح سے محبت کرتی ہے، اس کا محبت کا اظہار کیسے کرتی ہے، وہ پروین شاکر کی غزل کو کیوں پسند کرتے ہیں لوگ۔ دیکھیے شاعری میں کیا ہے، شاعری جو ہے وہ نفرت کا پیغام نہیں دیتی ہے۔ شاعری کیوں کرتا ہے آدمی؟ شاعری اصل میں جو درد اور غم ہے اس کی عکاسی کرتی ہے۔ ہمارا دل بہت دکھا ہوا ہے، ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں، اگر ہم نے اس کو اچھے انداز سے اگر کہہ دیا، اپنے دکھی دل کا جو ہے وہ دکھڑا اپنا بیان کر دیا اچھے انداز سے، تو گویا اور بھی تو لوگ دکھی ہوں گے، تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ یہ گویا کہ میرے جو انہوں نے کہا گویا کہ یہ بھی میرے دل میں تھا۔ تو ان کے منہ میں زبان نہیں ہے، شاعر کو یہ صلاحیت دی اللہ تعالیٰ نے، وہ آپ کی بات کو اچھے انداز میں خوبصورت پیرائے میں بیان کر دیتا ہے، تبھی تو آپ واہ واہ کرتے ہیں، تبھی تو آپ داد دیتے ہیں۔ تو یہ اصل میں اچھا، اس کے علاوہ پروین شاکر کے جو مداح تھے وہ دو تین گروپ تھے۔ ایک تو خواتین کا جو حلقہ تھا وہ انہیں پسند کرتا تھا، ہر بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے اور کرنی بھی چاہیے۔ میں مستثنیات کی بات نہیں کرتا ہوں کہ ہاں کچھ جو ہے وہ دوسری طرح سے پیش آتی ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا، میں کرتا ہوں کہ شادی جو جیسا بندھن ہے وہ محبت کا بندھن ہے، وہ نفرت کا نہیں ہے۔ شادی میں بندھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آگے کی زندگی کو محبت کی راہوں کے ساتھ گزریں نا، نفرت اس میں بدگمانی، پریشانی، الجھن یہ سب نہیں آنی چاہیے، سلامت روی کے ساتھ زندگی گزارے۔ اس لیے آپ کو شادی جو ہوتی ہے وہ باہری اور اندرونی تسکین کا ذریعہ ہے۔ تو بہرحال یہ کہ جب پروین شاکر کا دل ٹوٹا اور اندر سے جو ہے وہ ان کا دل بکھر گیا، تب انہوں نے یہ غزل پیش کی ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ غزل پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیے غزل کا ایک ایک شعر جو ہے وہ معنی خیز ہے، ہر شعر سے جو ہے وہ بہت سارے معنی ابھر کر آتے ہیں۔ اور میں نے پروین شاکر کا جو بیک گراؤنڈ تھا کہ ان کی زندگی پہلے کیسی تھی، ہوتا کیا ہے، شاعر اپنی ہی آپ بیتی بیان کرتا ہے، شاید دوسرے کی آپ بیتی کیوں بیان کرے گا، جو اس پر بیتے گی وہی تو بیان کرے گا وہ۔ تو پروین شاکر کی زندگی جو ہے وہ منتشر ہو گئی، ٹوٹ پھوٹ گئی، پارا پارا ہو گئی، ان کا دل ٹوٹ گیا۔ اب یہ غزل سنیے آپ، دیکھیے میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ پروین شاکر کا دل جو ہے وہ محبت کے جذبے سے سرشار تھا، ہے نا، ڈوبا ہوا تھا، اور ایسے اور بھی پڑھی لکھی بھی تھی، وہ بات کو کہنے کا ان کے اندر سلیقہ تھا، ہے نا، اور شعری رموز و نکات سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ اب انہوں نے جو غزل کہی ہے وہ غزل اسی لیے جو ہے قابل تحسین ہے، اسی لیے پسند کی جاتی ہے کہ انہوں نے ان شعری لوازمات کا لحاظ رکھا ہے اس میں۔ دیکھیے پروین شاکر کی غزل ہے کہ وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، مسالہ پھول کا ہے پھول کدھر جائے گا۔ غزل کا مطلب دیکھا آپ نے؟ تو پہلے ہی شعر میں پروین شاکر کہتی ہیں کہ وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، یعنی اس کی حیثیت کیا ہے، خوشبو جیسی ہے۔ خوشبو کیا ہوتی ہے، ہواؤں میں تحلیل ہو جاتی ہے، ہواؤں میں جو ہے وہ مل جاتی ہے، گھل مل جاتی ہے۔
وہ تو خوشبو ہے، یعنی اس کے لیے تو جگہ ہے رہنے کی، اس کو قیام مل جائے گا، اس کو سکون مل جائے گا، اس کا اپنا مسکن کیا ہے؟ ہوا ہے، یعنی وہ تو خوشبو ہے، ہواؤں میں بکھر جائے گا، یعنی وہ خوشبو ہے، اس کا مسکن ہوا ہے، وہ ہوا میں رہ لے گا۔ مسئلہ پھول کا ہے، پھول کدھر جائے گا؟ یعنی یہ تو مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم کدھر جائیں گے۔ پھول کی کیا کیفیت ہوتی ہے کہ پھول جو ہے وہ کھلا، خوشبو بکھری، پھول زمین پر گر گیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ کتنا شاندار شعر ہے کہ مسئلہ پھول کا ہے، پھول کدھر جائے گا؟ پھول سے جب خوشبو چلی گئی تو پھول کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ یہ تو میں نے آپ کو لفظی معنی بتا دیے، اب آپ بیک گراؤنڈ میں رکھ کر آپ دیکھیں، پروین شاکر کو رکھیں اور ان کے جو ہے اس کو رکھ کر دیکھیں، آپ کو بات ایک دم واضح ہو جائے گی آپ کے، کہ جو لوگ خوشبو پھیلاتے ہیں وہ تو کہیں نہ کہیں معاشرے میں ایڈجسٹ ہو جائیں گے۔ بات ان کی ہے کہ جو پھول ہیں، جو اس خوشبو کو پسند کرتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ وہ کہاں رہیں گے؟ وہ کہاں جائیں گے؟ ان کا گھر کہاں ہے؟ ان کا قیام کہاں ہے؟ ان کی جائے پناہ کہاں ہے؟ تو یہ بات یہاں عرض کی گئی۔ دوسرا شعر دیکھیں کہ ہم تو سمجھے تھے کہ ایک زخم ہے بھر جائے گا، ہم تو سمجھے تھے کہ ایک زخم ہے بھر جائے گا، کیا خبر تھی کہ رگ جاں میں اتر جائے گا۔ دیکھیے آپ، بہت ہی جو ہے وہ درد انگیز شعر ہے کہ ہم تو سمجھے تھے کہ ایک زخم ہے، یعنی میں نے سوچتا تھا کہ ایک ہی زخم ہے، اور وہ وقت آنے پر وہ وقت کے ساتھ ساتھ بھر جائے گا، وقت بڑا مرہم ہے، اس کے ساتھ وہ زخم بھر جائے گا، لیکن کیا خبر تھی کہ رگ جاں میں اتر جائے گا۔ یعنی مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ غم ایسا غم ہے، یہ زخم ایسا زخم ہے کہ ہماری رگ جاں تک اتر جائے گا، یعنی ہمارے اندرون میں بس جائے گا جا کے، اور ہم کو پیکر غم بنا کر رکھ دے گا، یعنی ہم کو جو ہے وہ غم کی تصویریں ہمارے اندر سے ظاہر ہونے لگیں گی۔ ایسا زخم ہوگا، ایسا زخم مجھ کو ملے گا زندگی میں، یہ میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ جو زخم مجھ کو ملا ہے یہ ہمارے تصور سے بالا ہے، تصور سے پرے ہے، یہ میں نے اس کے بارے میں گمان بھی نہیں تھا کہ مجھ کو اتنا گہرا زخم ملے گا کہ وہ ہمارے اندرون کو ہلا کر رکھ دے گا۔ تو پروین شاکر کی جو ہے اس میں یہی کہا گیا ہے۔ تیسرا شعر دیکھیں کہ وہ ہواؤں کی طرح خانہ بجاں پھرتا ہے، وہ ہواؤں کی طرح خانہ بجاں پھرتا ہے، ایک جھونکا ہے جو آئے گا گزر جائے گا۔ یہ بھی اچھا شعر ہے کہ محبوب سے متعلق ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہواؤں کی طرح خانہ بجا پھرتا ہے۔ ہوا کا کیا کام ہے؟ ہوا جو ہے کسی کی جاگیر نہیں ہے، ہوا کی کوئی قید بھی نہیں ہے، ہوا کو آپ حدود میں قید نہیں کر سکتے۔ ہوا تو جو ہے ملک ہندوستان میں بھی چلتی ہے نا، اور پاکستان میں بھی چلتی ہے، پوری دنیا میں چلتی ہے۔ ہوا تو بنائی ہوئی قدرت کا جو ہے وہ ہے، یعنی فنکاری ہے، یعنی اس کی ہی بنائی ہوئی چیز ہے، وہ کسی قیود میں نہیں رکھی جا سکتی ہے کہ وہ ہواؤں کی طرح اس کی پوزیشن کیا ہے؟ وہ ہواؤں کی طرح خانہ بجاں پھرتا ہے، یعنی گھر بگھر خانہ بجاں، یعنی وہ ہوا کی طرح جو ہے وہ ایک گھر سے دوسرے گھر پھرتا ہے، اور ایک جھونکا ہے جو آئے گا گزر جائے گا، یعنی وہ ہوا کی طرح سے ہے اور وہ ایک جھونکے کی مانند ہمارے پاس بھی آئے گا، ہمارے چھت کے پر سے بھی گزرے گا اور وہ گزر کر چلا جائے گا۔ یعنی ایک کسک سی ہے، ایک احساس سا ہے کہ ہمارا جو محبوب ہے وہ ہوا کی مانند ہے، وہ آئے گا اور رکے گا نہیں، اس کو ٹھہرے گا نہیں، وہ گزر جائے گا ہمارے گھر سے، ہمارے جو ہے نشیمن سے وہ گزر جائے گا۔ وہ ہواؤں کی طرح خانہ بجا پھرتا ہے، یعنی وہ جو ہوا کی مانند ہے اور وہ گھر گھر، قریا قریا، گاؤں گاؤں، ملک ملک جو ہے وہ ادھر پھرتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے، وہ جو کہ محبوب ہے، اور ایک جھونکا ہے جو آئے گا گزر جائے گا۔ وہ ہوا جو ہے وہ ایک جھونکے کی مانند ہے جو آئے گا اور گزر جائے گا، مجھ کو جو ہے وہ میں یوں ہی ترستی رہ جاؤں گی، مجھ کو جو ہے اس کے جو ہے وہ دیدار کا یا اس سے جو ہے گفتگو کا یا اس کے احساس کا مجھے زیادہ موقع میسر نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی کیفیت جو ہے ہوا سے کی مانند ہے۔ وہ جب آئے گا تو پھر یہ شعر دیکھیے کہ بڑا جاندار شعر ہے کہ وہ جب آئے گا تو پھر اس کی رفاقت کے لیے، وہ جب آئے گا تو پھر اس کی رفاقت کے لیے موسم گل میرے آنگن میں اتر آئے گا۔ یہ دیکھیے کہ محبت کی جو تعبیر پیش کی ہے اس میں وہ بے نظیر ہے، وہ لازوال ہے کہ وہ جب آئے گا تو پھر اس کی رفاقت کے لیے، رفیق کہتے ہیں دوست کو، یعنی جب وہ آئے گا، ایک تصور ہے، تخیل ہے، ایک خیال ہے، وہ جب آئے گا تو پھر اس کی رفاقت کے لیے، میں اس کے دوست بننے کے لیے کیا ہوگا، اس کی آمد پر کیا ہوگا، موسم گل، پھولوں کا موسم میرے آنگن میں ٹھہر جائے گا،
یعنی وہ ایسا محبت کا پیکر ہے، وہ جو ہے الفت کا جو ہے وہ ایک حسین پیکر ہے، اس کی آمد پر جو ہے گلباری ہوگی، ہے نا، پھولوں کی جو ہے وہ بارش ہوگی اس کی آمد پر، چونکہ وہ بہت خوبصورت ہے، بہت حسین ہے، بہت دلکش ہے، وہ ہمارے دل میں رہتا ہے، وہ ہمارے اندر رہتا ہے۔ اسی لیے ہم وہ جب آئے گا تو پھر اس کی رفاقت کے لیے، ہم اس کی دوستی کے لیے کیا ہوگا، اس کی دوستی کے لیے کیا ہوگا، اس کا ساتھ کون دے گا؟ موسم گل کا موسم، پھولوں کا موسم میرے آنگن میں ٹھہر جائے گا۔ اس کی حیثیت دیکھیے آپ کیا بتائی جا رہی ہے۔ محبوب سے جو محبت کا اظہار ہے وہ اس طرح کیا جا رہا ہے کہ ہماری کیا کیفیت ہے، ہماری کیا حیثیت ہے۔ جو موسم گل ہے وہ میرے آنگن میں ٹھہر جائے گا، کیوں؟ کیونکہ میرے محبوب کی آمد ہوئی ہے۔ میرا محبوب جو ہے وہ گلشن کا جو ہے باشندہ ہے، یعنی چمن میں رہنے والا ہے، بہت حسین ہے، بہت وہ دلبر ہے۔ آخرش وہ بھی کہیں ریت پہ بیٹھی ہوگی، آخرش وہ بھی کہیں ریت پہ بیٹھی ہوگی، تیرا یہ پیار بھی دریا ہے اتر جائے گا۔ یہاں درد بیان کیا گیا، دیکھیے کہ آخرش یعنی آخرکار وہ بھی کہیں ریت پہ بیٹھی ہوگی، یعنی دل جب ٹوٹ گیا ہے تو وہ کہاں بیٹھی ہوگی؟ آخرش وہ بھی کہیں ریت پہ بیٹھی ہوگی۔ ریت پہ کیا ہوتا ہے؟ ریت پہ جو محل بنایا جاتا ہے وہ وقتی ہوتا ہے، محل تعمیر تو کر لیا لیکن کچھ ہی دیر میں وہ مسمار ہو جاتا ہے۔ ریت کا کہیں محل بنتا ہے؟ محل تو مٹی و گارے کا اس کا بنتا ہے، یعنی ریت کا محل آخرش وہ بھی کہیں ریت پہ بیٹھی ہوگی، یعنی تصورات میں بیٹھی ہوگی، خیالات میں بیٹھی ہوگی، ایک دنیا اس کی آباد ہوگی، اور تیرا یہ پیار بھی دریا ہے اتر جائے گا۔ یہ تمہاری جو محبت کا جو میں ذکر کر رہی ہوں یہ بھی ایک دریا کے پانی کی مانند ہے جو چڑھتا ہے اور اتر جاتا ہے، یعنی یہ بھی ایک وقتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی وہ اتر جائے گا۔ اور مجھ کو تہذیب کے برزخ کا بنایا وارث، مجھ کو تہذیب کے برزخ کا بنایا وارث، جرم یہ بھی میرے اجداد کے سر جائے گا۔ پروین شاکر جیسی ایک بڑی شاعرہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھ کو تہذیب کے برزخ کا بنایا وارث۔ برزخ کہتے ہیں موت اور قیامت کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ ایک نئی ترکیب انہوں نے ایجاد کی ہے، مجھ کو تہذیب کے برزخ کا، تہذیب کے برزخ کا یعنی تہذیب ہے جہاں پر محفوظ ہے نا، مجھ کو تہذیب کے برزخ کا بنایا وارث، یعنی میرے آبا و اجداد نے مجھ کو تہذیب کا وارث بنا دیا، اس کی حفاظت کرنے والا بنا دیا۔ اور جرم یہ بھی، یہ ان کا جرم ہے، میں اس کی حفاظت کرنے کی متحمل نہیں ہوں، میں نہیں یہ بار اٹھا سکتی، جرم یہ بھی میرے اجداد کے سر جائے گا۔ یعنی یہ جو جرم ہے یہ ان کے ساتھ، یہ انہوں نے میرے ساتھ بھی جو ہے وہ ان کا یہ جرم ہے، یہ جرم یہ بھی میرے اجداد کے سر جائے گا۔ یعنی جو بزرگوں نے مجھ پر تہذیب کی ذمہ داری سونپ دی ہے میں اس کی متحمل نہیں ہوں، میں اسے سنبھال نہیں سکتی، یہ ایک طرح کا جرم ہے جو ہے اس کو میرے ساتھ اگر کہیں کوئی اس کو سنبھالنے میں لغزش ہوتی ہے، لڑزڑاہٹ ہوتی ہے تو یہ جو ہے یہ خطا، یہ ساری خطائیں، یہ سب چیزیں ہمارے اجداد کے سر جائیں گی۔ میں اس کی قصوروار نہیں ہوں، میں اس سے بری الذمہ ہوں۔ مجھ کو جو ہے تہذیب کی ذمہ داری کو سنبھال نہ پانے میں مورد الزام نہ ٹھہرایا جائے۔ اور یہ اس طرح کا کلام جب آپ سنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے آپ ایک بہت عمدہ غزل ہے، یہ میں نے آپ کو سمجھا دی، اس کی ایک غزل ہے ان کی کہ بارش ہوئی تو پھولوں کے تن چاک ہو گئے، بارش ہوئی تو پھولوں کے تن چاک ہو گئے۔ یہ جو غزل ہے یہ یوٹیوب پر گردش کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ پروین شاکر کی کوئی بھی غزل آپ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کے دل کو چھو لے گی وہ غزل، وہ اور متاثر کرے گی، اچھی بھی لگے گی۔ بہرحال یہ کہ پروین شاکر جیسی حسین اور فکر رکھنے والی ایک خوش فکر شاعرہ تھیں اور بہت پڑھی لکھی، بہت قاعدے کی خاتون تھیں، بڑی باسلیقہ، بہت مہذب اور ایک اچھے گھرانے کے سے تعلق رکھنے والی شاعرہ تھیں۔ ان کا جتنا بھی جو ہے وہ ان کی تحسین کی جائے وہ کلمات کم پڑھیں گے، میرے پاس بھی وہ الفاظ نہیں ہیں جو میں ان کے جو ہے وہ شخصیت سے متعلق، ان کے فن سے متعلق کما حقہ مجھے ان کا جو ہے وہ پورا کر سکوں، میں اس کا حق ادا کر سکوں۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ اپنی بساط بھر، اپنی سکت بھر میں نے جو بھی کوشش کی ہے آپ کو باور کرانے کی کوشش کی ہے، ان کی جو غزل تھی یہاں اس میں اس کی شرح بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اس کی شرح اور آپ کی غزل، پروین شاکر کی یہ غزل، اس کے علاوہ میں آپ کو بار بار متوجہ کر رہا ہوں کہ پروین شاکر کی جو غزلوں کے جو مجموعے ہیں، خوشبو ہے، صدبرگ ہے، خود کلامی ہے، انکار ہے، کافی آئینہ ہے، یہ اپنے ہاں منگا کر دیکھیں، اس کو پڑھیں، میری بات پوری طرح سے صادق ثابت ہوگی۔ اس کے علاوہ ان کا جو کلیات ہے ماہ تمام، وہ بڑا ضخیم ہے، وہ میں نے دیکھا ہے، میرے پاس ہے۔ ماہ تمام کلیات میں آپ کو وہ شاعری کی وہ تمام اعلیٰ قدریں موجود ہیں اس کے اندر،
جس سے کہ ایک بڑی فنکارہ ہونے کا ان کے اندر جو ہے ثبوت موجود ہے۔ بہرحال میں یہیں سے اپنی گفتگو کو اختتام پر رکھتا ہوں اور آپ سے جو ہے اگلے ویڈیو کے لیے ودا چاہتا ہوں انہی چند کلمات کے ساتھ کہ آپ ہمارا جو ہے وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس کو پسند بھی کر رہے ہیں، اس کی اردو کے فروغ کے لیے تھوڑا سا توجہ دیجیے، نہ صرف یہ کہ آپ کو فائدہ ہو جائے، آپ کا فائدہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنے گھروں میں اردو کی جو ہے وہ ایک پودا لگائیے، ایک درخت لگائیے، ہے نا، اور انہی اردو کا رسالہ خریدیے، اردو کا اخبار خریدیے، اردو کی کتابیں اپنے گھر میں رکھیے، اردو سے دلچسپی رکھیے، اور آپ اپنے موبائل میں جو آپ استعمال کرتے ہیں کی پیڈ پر بھی اگر آپ جو ہے اردو میں ہی ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے تو اردو کو پکڑے رہیے اپنے ہاتھ سے، اردو اگر نکل گئی آپ کے ہاتھ سے تو آپ ہی اپنے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ آپ سے ودا چاہتا ہوں، بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔